قرآن مجید میں قرآن مجید کی دو اپوزٹ خوبیاں بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کتاب سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ایک ہی کتاب کی یہ دو خوبیاں اللہ نے ایک ہی آیت میں بیان فرمائی، اور اسی طرح کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں قرآن کی، جو قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ قرآن میں بہت کچھ ملتا بھی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ تو اللہ نے دو خوبیاں بیان فرمائی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہتوں کو قرآن پڑھ کر گمراہی نصیب ہوتی ہے اور خوش قسمتوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ اب بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، ہدایت کون پاتے ہیں؟ تو اللہ نے اسی آیت کے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن پڑھ کر گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل گنہگار ہیں۔ اور یہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے جس میں یقین ہی یقین ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد میں بیان فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے بڑے گہرے طور پر مرتبط ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک آیت پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، کوئی سوال پیدا ہوگا، اس سوال کا جواب پھر آگے والی آیت میں مل رہا ہوگا، پھر کوئی سوال پیدا ہوگا، پھر اس کا جواب مل رہا ہوگا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ بلند رتبہ کتاب وہ ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا میں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ٹامک ٹوئیاں کھیل رہے ہیں، یعنی کہ تجربات کر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنی جہالت سے کچھ نیا سیکھتے ہیں، تجربات سے کچھ سیکھتے ہیں، ٹھوکروں سے کچھ سیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ مائک پہلے اتنا خوبصورت نہیں بن گیا تھا، بنانے والا تجربہ کرتا رہا، اور ابھی جتنا ہے یہ فائنل نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اس سے بہت بہتر ورژن موجود ہے۔ یہی ہر چیز کی کہانی ہے، یہی موبائل کی کہانی ہے، یہی ہمارے کھان پان کی کہانی ہے، یہی ہمارے لباس اور پہناووں کی کہانی ہے، یہی مکان کی ڈیزائننگ ہے، اور یہی دنیا کی رہائش ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ تجربات کا نتیجہ ہے، ٹھوکریں ہیں۔ انسان پہلے کچھ بناتا ہے، بگاڑتا ہے، پھر بہتر بناتا ہے، پھر اور بہتر بناتا ہے، پھر بناتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اللہ کی تخلیقات میں فرق۔ اللہ نے جس چیز کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ فائنل شکل ہے۔ اس نے آسمان بنایا تو آسمان میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جو زمین بنائی ہے تو اس زمین میں ایسا کوئی نقطہ نہیں رکھا جا سکتا کہ زمین ایسی نہ ہو کر کے ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے۔ دنیا جو کچھ بھی بناتی ہے اس کو کوئی ماڈل چاہیے، اس کو کاپی کرتی ہے، پھر بھی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو بناتا ہے وہ فائنل شکل میں بناتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، اور اللہ کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی ہر بات فائنل بات ہے۔ جو اس میں کہا گیا ہے وہ لوہے کی لکیر ہے۔ اب اللہ کی کتاب سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ اتنی عظیم کتاب کہ جہاں سب کچھ تجربات پر مشتمل ہے۔ آج ہم جو کھانے بنا رہے ہیں، شروع سے انسان اتنے اچھے کھانے نہیں بناتا تھا، انسان کام چلاتا تھا، پھر اور بہتر اور بہتر اور بہتر، اب نئی نئی ڈش متعارف ہو گئی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی۔ انسان اسی طرح سے تجربات کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی بات تجربات پر مشتمل یا اندازوں پر مشتمل یا کوئی بھی بات گول مول کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کتاب میں کہا گیا ہے سب فائنل باتیں۔ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ان سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی قرآن نے جو کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے آگے کچھ نہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ فائنل۔ اتنی عظیم کتاب کسی کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کتاب سے ہدایت ہر ایک کا مقدر نہیں۔ اس کتاب سے پھر بھی
یعنی بتانا یہ ہے ہم نے انسانوں کو سمجھا دیا کہ یہ سونا ہے، یہ پیتل ہے، لیکن پھر بھی دنیا پیتل کی طرف بھاگتی چلی جائے گی۔ بہت کم خوش نصیب ہوں گے جن کے مقدر میں پھر بھی سونا ہے۔ اہمیت سمجھا دیے جانے کے باوجود، قدر و منزلت بتا دینے کے باوجود بھی ہر ایک سونے کی طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ ہر ایک کے مقدر میں سچی بات یہ ہے کہ سونا ہوتا ہی نہیں۔ اتنی عظیم کتاب کے باوجود بھی اس سے ہدایت کون حاصل کر پاتے ہیں؟ سب نہیں، ہدی للمتقین۔ اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ کہتی ہے کتاب سب فائنل، یعنی شک شبہوں کے بیچ میں فائنل باتیں، تجربہ کرنے اور ٹھوکریں کھانے والوں کے بیچ میں فائنل بات کرنے والی کتاب۔ اور اس کتاب سے بھی فائدہ ہر ایک حاصل نہیں کر پاتا، وہی حاصل کر پاتے ہیں جن کے دل کے برتن صاف ستھرے ہیں، جن کا دل پاکیزہ ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ پروردگار ایسے لوگ ہیں کون؟ تو قرآن نے 5 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ 5 لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی 5 لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی کہ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن پاک کی ایسے تلاوت کریں گے کہ تم اپنی تلاوتوں اور عبادتوں کو ان کے سامنے ہیج سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہ اترے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کی کتاب سے ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو پرہیزگار۔ اور پرہیزگار کون لوگ؟ 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بنا دیکھے مانتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی جڑ۔ یہ 5 خوبیوں میں صرف پہلی خوبی نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی پریکٹیکل شکل ہی یہی ہے۔ اسلام نام اسی کا ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے۔ دیکھ لینے کے بعد مان لینا نہیں ہوتا، وہ تو مان لینا پڑتا ہے۔ مان لینا یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ بنا دیکھے آنکھیں بند جو کہہ دیا گیا وہ فائنل۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، اور جس نے اسلام کو اس خوبی سے سمجھنے کی کوشش کی وہ صدیق اکبر بنتے ہیں۔ جہاں عالم یہ ہے جو نبی کا کہا سب فائنل۔ یہاں عقل نہیں لڑائی جائے گی کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر معراج پہ کون جاتا ہے۔ معراج کی بات تو دور کی بات، مسجد حرام سے مسجد اقصی اہل کفر کی نگاہ تو یہیں تک تھی، باقی تو آسمانوں کی سیر تک تو ان کا گمان بھی نہ پہنچتا تھا۔ ان کے لیے تو یہی بڑا مسئلہ تھا کہ ایک رات میں کوئی 2 مہینے کی دوری پہ جائے اور لوٹ کے آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو بکر کے لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت و جہنم کو بھی دیکھا ہے، خدا سے بھی ملاقات کی ہے، تو چونکہ وہ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ ہے صدیقیت۔ اب سے پہلے ابو بکر کہلاتے تھے، اور واقع معراج کے بعد میں صدیق اکبر کہلاتے ہیں، یعنی بنا سوچے سمجھے نبی کی ہر بات کو تسلیم کرنے والے۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے سرنڈر کرتا ہے تو اس کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء ہوا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی خوبی ہے۔ جس نے اس خوبی کو جتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا اتنا درجہ کمال تک پہنچتا ہے، اور جو اس خوبی سے جتنا دور چل جاتا ہے اتنا محروم القسمت ٹھہرتا ہے۔ یہ علماء گواہی دیں گے، اگر آخری وقت میں کوئی کلمہ پڑھے تو کئی بار اس کا کلمہ بھی نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب جب سب کچھ نظر آنے لگا ہے، آنکھیں ڈبڈبانے لگی ہیں، آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئی ہیں اور موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اس وقت کا کلمہ نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، اب مان رہے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا تھا۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے مان لینا، اسلام کا مطلب ہے ظاہر کی فرما برداری کرنا، ایمان کا مطلب ہے دل سے ماننا، اور ایمان میں بھی جو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہی درجہ کمال کا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ جنت کیا چیز ہے، لیکن آج بھی تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے، ایک شخصیت نے کہا ہے، پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہی ہے ایمان بالغیب۔
انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس طرح سے پیغمبران نظام تشریف لائے، یہ آسمانی کتابیں رہیں، یہ میدان محشر کا نقشہ ہوگا، جو انہوں نے کہہ دیا سب کے آگے سرنڈر ہیں، یہی ہے ایمان بالغیب۔ اور یہ جتنا مضبوط، جتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ مرتبے سوا۔ اس کو ایک بہت اچھی مثال سے ایکسپلین کیا زبیدہ خاتون اور بہلول دانا نے۔ بہلول دانا دیوانگی کے عالم میں مٹی کے گھروندے بنا کے بیچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جنت۔ زبیدہ خاتون نے اسے خرید لیا، اس نقطہ نظر سے خریدا کہ اللہ کا بندہ کہہ رہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ ہارون رشید کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ میں جنت میں ہوں اور ایک محل پر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا نام، اور میں اس میں داخلہ چاہتا ہوں، لیکن مجھے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی کا محل ضرور ہے، لیکن یہاں معاملات سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں زبیدہ کا مطلب صرف زبیدہ ہوتا ہے، ہارون رشید نہیں۔ اس لیے ہارون رشید کو بات سمجھ میں آئی، اور کہانی یہ بات سمجھ میں آئے کہ کل زبیدہ نے جو بہلول دانا سے محل خریدا تھا وہی محل تھا۔ اب دوسرے دن پھر اللہ کے بندے بڑے امتحان بھی لیتے ہیں، اور ان امتحانات سے گزرنا چاہیے اور ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہلول دانا بظاہر تو ایک مجنون دیوانے ہوا کرتے تھے، لیکن دیوانے نہیں تھے، وہ سچ مچ دانا تھے۔ حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ بادشاہ آئے ہیں اور کہا، پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جنت۔ کہا بیچیں گے؟ کہا ضرور بیچوں گا۔ کل زبیدہ خاتون کو بہت سستے داموں میں بیچا تھا، آج جیسے ہی ہارون رشید نے قیمت پوچھی تو قیمت بہت بڑا دی۔ کہنے لگے کل تو اتنے سستے داموں میں بیچا تھا میری بیوی کو، آج مجھے اتنے مہنگے داموں میں، اور کیا قیمت؟ آپ کی آتی بادشاہ چاہیے، تب جا کے آپ کو مٹی کا گھروندہ جنت کے طور پر دوں گا۔ تو کہنے لگے کل اتنے سستے میں، آج اتنے مہنگے۔ کہنے لگے کل جس نے خریدا تھا بنا دیکھ کے خریدا تھا، آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ اس مثال سے سمجھایا گیا ہے، بہلول دانا نے سمجھایا ہے، یہی ہے ایمان بالغیب، جس کا یہ مرتبہ جتنا بلند اتنا بڑا مرتبہ پاتا ہے ایمانی نقطہ نظر سے۔ اور شان میں حضرت صدیق اکبر کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اللہ کی کتاب منتشر ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کافی اصرار کیا لیکن نہ مانے، آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا اور حضرت صدیق اکبر کا دل ایک بات پر مطمئن ہو گیا۔ تو دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم جو مشورہ دے رہے تھے، چونکہ اللہ نے میرے دل کو اس مشورے پر مطمئن فرما دیا ہے، اس لیے اب میں اللہ کے اطمینان فرما دینے کی وجہ سے آپ کے مشورے پر عمل کرتا ہوں اور اللہ کی کتاب کو یکجا کرتا ہوں۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ان کا ایک ہی نقطہ نظر تھا، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ اور اس کی بہترین مثال جیش اسامہ ہے۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور نے ایک لشکر روانہ فرما رہے تھے، لشکر روانہ ہو نہیں پایا تھا، اس سے پہلے حضور وصال فرما گئے۔ حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 سال کے نوجوان تھے، اس لشکر کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ چھڑا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور دوسرے کچھ اور مسائل کریٹ ہو گئے، جیسے ایک طبقہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب محمد ہی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیوں رہیں، یعنی مرتد ہو گئے۔ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس ہے، ہم ٹیکس نہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک طبقہ کھڑا ہو گیا جو کہنے لگا کہ محمد کے بعد معاذ اللہ ہم نبی ہیں۔ تو یہ تین نئے مسائل پیدا ہو گئے، اور ایک لشکر جو حضور روانہ فرما رہے تھے اور روانہ ہونے سے پہلے حضور وصال فرما گئے تھے، وہ مسئلہ اپنی جگہ تھا۔ تو ایک لشکر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے کی نوبت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی لشکر اسلام کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔
لوگوں نے کافی مشورہ دیا، بطور خاص صحابہ کرام نے بالاسرار یہ مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ ابھی تک حضور کی وجہ سے ہمارا بھرم باقی تھا، لیکن جب حضور وصال فرما گئے ہیں تو ہمارا بھرم بچا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ ایک چھوٹے سے لشکر کو اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کریں تاکہ ہمارا بھرم بھی بچا رہے اور کچھ کام بھی ہو جائے۔ ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام پورا کر لیجئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی کام پورے کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب یہ تھا، حضور کے زمانے میں اگر اونٹ کی نکیل بھی کوئی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور اب مجھے نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ دوسرا، حضور کے انتقال کے بعد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہیں انجام تک بہرحال پہنچایا جائے گا، حضور کی ختم نبوت پر کوئی چوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ جو اسلام سے پھر گئے ہیں انہیں اہل اسلام کی تلواریں شمشیریں ہی سیدھا کر سکتی ہیں اور انہیں پہلے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں لشکر اسامہ کی بات آئی تو فرماتے ہیں حضور نے جس لشکر کو تیار کر دیا تھا ابوبکر کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے۔ صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ پھر ایک لشکر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اور ہمارا بھرم بھی کھل جائے گا، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب یہ تھا، اگر مدینے کے بچوں اور عورتوں کے ران کو جنگل کے درندے بھی نوچ کے لے جائیں تو گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو حضور روانہ فرما رہے تھے اسے روکا نہیں جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا ہی کیا، لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور اس لشکر کا جو گرد و غبار اڑ رہا تھا اسے اپنے پیشانی پہ مل کے کہا، یا رسول اللہ آپ نے جو لشکر روانہ کیا تھا ہم نے آپ کے بعد آپ کی بے وفائی نہیں کی، اس لشکر کو جو کا تو روانہ کیا۔ فرمایا قیامت کے دن میرے لیے گرد و غبار بھی حضور کی بارگاہ میں دکھانے کے قابل ہو۔ اللہ جب کوئی دیوانگی میں اس عالم تک پہنچتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، صحابہ کا مشورہ عقل مندی کا مشورہ تھا اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل طور پر کیا ہوا؟ ہار جانا چاہیے۔ ایک لشکر کی ٹکڑی 4 حصوں میں، جو ایک حصہ ہونا تھا وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، اب اس کے بعد تو کامیابی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن جب کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہو اور اس پائے کا ہو تو اللہ رب العزت نتائج بھی ویسے ہی مرتب فرماتا ہے۔ اندیشہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا بھرم نہ کھل جائے، اور ہوا یہ کہ جب تک ان کے نبی تھے تب تک تو یہ کرتے ہی تھے، اب عالم یہ ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ تو 4 محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہے ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں۔ یعنی جو بھرم کھلنا تھا وہ بھرم اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی قوت ایمانی کی وجہ سے۔ یہ ہے قوت ایمانی۔ یہ قوت جتنی مضبوط ہوتی ہے، یہ ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا بندہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں جہنم کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، جہنمیوں کا تذکرہ ہوا اور جہنم کے دہکنے کا تذکرہ ہوا، اور قرآن کی عادت ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ جہنم کا، جہاں جہنم کا تذکرہ اس کے بعد میں جنت کا تذکرہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تو اہل جہنم کا ہولناک تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہ لوگ جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اصل کمال ہی غیب کا ہے، سامنے تو بہت سارا دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، غائبانہ کیا ہے؟ غائبانہ طور پر مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، عادتیں کیسی ہیں، ایمان کو ٹٹولیے، ایمان کیسا ہے، خوف خدا کیسا ہے ہی دراصل وہی جس کی تنہائیاں صاف ستھری، جس کا دل صاف ستھرا، جس کا غیب کا معاملہ صاف ستھرا، وہ کامیاب ترین مومن ہے۔ یہ قرآن نقطہ نظر ہے، اور جن کا ایمان اس معیار کا ہوتا ہے۔ 5 نشانیاں قرآن پاک نے ہدایت والوں کی بیان فرمائی، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا پیارا لفظ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پرہیزگار بنا لیتے ہیں۔ کیا کمال کا مرتبہ۔ اور پھر فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، یا رسول اللہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید سے پہلی والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بالکل مان لینا، کوئی آنا کانی نہ ہو۔ آنا کانی ہے تو وہ ایمان نہیں، اسلام ہے۔
قرآن پاک نے مسلسل ایمان پر زور دیا ہے. منافقوں کے لیے کہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے دیہاتیوں تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا. یعنی قرآن پاک نے مسلسل ایمان پر زور دیا ہے. اور جن کا یہ پایا مضبوط ہو تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہی لوگ کامیاب لوگ ایمان بالغیب والے, ہدایت والے ایمان بالغیب والے, قرآن سے فیض اٹھانے والے ایمان بالغیب والے, اور فائنل طور پر کامیابی حاصل کرنے والے جنتی لوگ ایمان والے, ایمان بالغیب رکھنے والے. اور اسلام کی اصل طاقت ہے ایمان بالغیب. یہ ہے عزیز دوستو, ہم اہل سنت خوش قسمت ہیں کہ آج بھی ہمارے معمولات میں ایمان بالغیب شامل ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ قبر میں لیٹا ہوا بھی مدد کرتا ہے. یہ ایمان بالغیب ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. اور جتنا جتنا اسلام کے نام پر خشکی آتی چلی جائے گی, ایمان بالغیب سے محرومی ہوتی چلی جائے گی, اور جتنا جتنا انسان صرف اور صرف احادیث کا ایک طرفہ مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا یا اہل اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا, لذت ایمانی سے محروم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس پوائنٹ کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش فرمایا ہے اور قرآن پاک سے جوڑ کر, آخرت کے ساتھ جوڑ کر, ہدایت کے ساتھ اور فائنل کامیابی کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا ہے, اس پوائنٹ کو ہم اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے. اللہ توفیق خیر سے نوازے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.